اذکار سیریز میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ اذکار سیریز میں ہم لوگ دعاء المستضعفین پڑھ رہے تھے، اور اس دعاء المستضعفین کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس کے 4 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، دوسرے حصے میں ہم لوگ داخل ہو چکے تھے۔ دوسرا حصہ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی، یہ 3 کلمات پر مشتمل ہے۔ تو ہم نے یا ارحم الراحمین کو پڑھ لیا تھا، آج ہم یا رب المستضعفین پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یا رب مستضعفین یا رب المستضعفین وانت ربی، اور اسی کلمے کو، اسی لفظ کو لے کر اس کا ٹاپک اور اس کی ہیڈنگ اور اس کا نام ہے دعا کا المستضعفین، کمزور لوگ، دعاء المستضعفین، کمزور لوگوں کی دعا۔ یا رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب، وانت ربی، اور تو ہی میرا رب ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ 2 قسم کے لوگوں کو رکھا ہے، ایک ہے طاقتور اور ایک ہے کمزور۔ ایک ہے طاقتور اور ایک ہے کمزور۔ اکثر یہ ہوا ہے دنیا کے اندر، جو طاقتور ہوتا ہے وہ عام طور پر نبی کو، اللہ کو، دین کو رد کر دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، اور ایک کمزور بندہ اللہ کو مانتا ہے، رب کو مانتا ہے، اور جو ہے اس کے نبی کو مانتا ہے، یہ سب کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اب جب اس کو دعوت دی جاتی ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، تو پہلے انکار کر دیتا ہے، اور پھر انکار کر کے خاموش بیٹھنے کے بجائے جو بھی اس کو دعوت دے، جو بھی اس کو بلائے، اس کو دبانا چاہتا ہے۔ بھائی تم اگر نبی کو نہیں مانے، ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر، لیکن نہیں، یہ خود نہیں مانے گا، پھر جو دعوت دے گا، جو بھی نبی اس کو بلائے گا، اس کو دبائے گا، اور پھر اس کو قتل کرنے کی، مارنے کی سازش بھی کرے گا۔ اب جیسا کہ وہیں پر طائف کے 3 سردار تھے، نبی نے ان کو بلایا تھا، ٹھیک ہے، آپ مانے نہیں مانے، میں نے چھوڑ دینا تھا۔ پھر آپ نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ دیکھو اگر تم نہیں مان رہے ہو تو ٹھیک ہے، مجھے میری حالت پہ چھوڑ دو، واپس لوٹ کر جاؤں گا، لیکن مکے والوں کو مت بتاؤ۔ لیکن انہیں مانا بھی نہیں۔ پھر جو ہے مکے والوں کو بتایا، اتنا ہی نہیں بلکہ پھر نوباشوں کو لگا کر نبی پر پتھر برسانے لگا، پتھر جو ہے مارنے کے لیے بچوں کو لگا دیا۔ تو ہر دور میں یہ طاقتور اسی طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے، چاہے وہ ایک طرف جو ہے فرعون ہے، ایک طرف موسیٰ کی ماں ہے، مدر آف موسیٰ ہیں، بنی اسرائیل ہیں، اور یہ بنی اسرائیل کو فرعون کیا کر رہا ہے؟ یعنی ختم کرنے، دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا موقف، اللہ تعالیٰ کی حمایت، اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے لیے آتی ہے؟ انت رب المستضعفین، اے اللہ، جب کبھی اس طرح کا معاملہ آیا، ایک طرف طاقتور، ایک طرف کمزور ہے، اور طاقتور اگر ظلم کر رہا ہے تو کبھی بھی طاقتور کی حمایت نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ کمزوروں کی حمایت کرتے آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول اقرار کر رہے ہیں کہ انت رب المستضعفین۔ جب موسیٰ کی ماں اور فرعون کی بات آئی تو تیری مدد موسیٰ کی ماں کے ساتھ تھی۔ جب موسیٰ اور فرعون کی بات آئی تو تیری مدد موسیٰ کے ساتھ تھی، فرعون کے ساتھ نہیں تھی۔ جب فرعون اور اس کی بیوی کا مسئلہ آیا تو جو ہے تو نے اس کی بیوی کی مدد کی، کیوں کمزور تھی وہ، اور تو نے فرعون کی مدد نہیں کی۔
جب معاشطہ بنت فرعون کا مسئلہ آیا، یعنی فرعون کے بیٹی کی کنگھی کرنے والی جو خاتون تھی نا، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی، تو نے اس کو، یعنی فرعون نے اس کو آگ میں ڈالا، اس کے بچوں کو آگ میں ڈالا، یعنی وہ جلتے ہوئے تیل میں، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کے جو ہے وہ تل دیا۔ اس وقت تیری مدد اس معاشطہ کے ساتھ تھی، فرعون کے ساتھ نہیں تھی۔ وَأَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ۔ جب معاملہ ابراہیم کا اور نمرود کا، تو وہاں پر تیری مدد ابراہیم کے ساتھ تھی، نمرود کے ساتھ نہیں تھی۔ جب معاملہ یوسف علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا، تیری مدد یوسف کے ساتھ تھی، ان کے بھائیوں کے ساتھ نہیں تھی۔ جب معاملہ آیا بادشاہ اور جو ہے عزیز مصر اور یوسف علیہ السلام کی، وہاں پر تیری مدد یوسف کے ساتھ تھی، عزیز مصر کے ساتھ نہیں تھی۔ جب معاملہ آیا ابو جہل کا اور سمیہ کا، تیری مدد اب سمیہ کے ساتھ تھی، ابو جہل کے ساتھ نہیں تھی۔ یعنی انت رب المستضعفین، اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں کمزوروں پر ظلم ہوا، کمزوروں کے ساتھ بے انصافی ہوئی، وہاں پر تیری مدد تھی۔ آج یہی دیکھو آپ، یہ بنی اسرائیل ایک وقت میں ایسا تھا جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قدم 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 پر تھی، لیکن وہ سرکشی میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ آج وہ اس مقام پر آ کر کھڑا ہوا ہے، اور سامنے فلسطین کے معصوم بچے کھڑے ہوئے ہیں، اور جو ہے مظلوم خواتین کھڑے ہوئے ہیں، جو آج اپنے بچوں کو دودھ بھی پلانے کی طاقت نہیں رکھ سک رہے ہیں، کھانا پینا نہ ہونے کی وجہ سے۔ انت رب المستضعفین، اے اللہ تیری مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ یعنی بندے کو اس قدر یقین ہونا چاہیے، انت رب المستضعفین، ہمیشہ جب سے دنیا بنی ہوئی ہے تو ہمیشہ، یعنی جو حق پر ہے، عام طور پر کمزور لوگ حق پر ہوا کرتے ہیں، اور تاریخ میں سارے کے سارے طاقتور ظالم تھے، ایسا بھی نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی طاقت دی تھی، وہ حق پر تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو بڑی طاقت دی تھی، وہ حق پر تھے، اور بڑے بڑے جو ہے خلفاء بھی حق پر تھے، طاقتور تھے، حق پر تھے۔ تو جو حق پر ہے وہ عام طور پر طاقتور لوگ بہت مختصر رہے ہیں، لیکن حق پر رہنے والے کمزور لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اس دعا میں بندے اقرار کر رہے ہیں، اللہ کا رسول اقرار، انت رب المستضعفین، تو کمزوروں کا رب ہے، وانت ربی، اور تو میرا ہی رب ہے، میرا بھی رب ہے، سارے جہاں کا رب ہے۔ رب وانت رب المستضعفین، پالنے والا۔ اللہ کے رسول یہاں پر اسماء حسنہ میں سے جو ہے ایک صفت لے کر جو ہے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو جب کبھی ہم صفت کو لے کر یاد کرتے ہیں، صفت کو لے کے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اس درد بھری دعا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اپنی کمزور کے اظہار کر رہے ہیں، میں کمزور ہوں، دیکھو وہ سردار ہیں، میں مظلوم ہوں، وہ ظالم ہیں، تو میری دعا قبول کرنے والا ہے، دعا قبول کر لے۔ اس طرح اللہ کا رسول اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی ان کمزوروں کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کمزوروں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔